بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت پڑھنا شروع کر دو، گھر کا کونا کونا انشاءاللہ اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سراسر نور اور سراسر شفا ہے، یہ سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو رچی ہوئی ہے، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ہی ایک مختصر سی صورت ہے جو کہ بہت آسان ہے اور ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چلتے پھرتے بازار میں ہو یا گھر میں کسی کام میں مصروف ہو۔ یہ صورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس صورت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے، پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی، سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے آج ہی سے قرآن پاک سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر سورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے۔ آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، بابرکت اور روشن مہینہ ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی تیاری شروع کر دے، کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد میں ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت اور رحمت اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرما دیتا ہے، اس کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور اللہ کی خاص رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اس مہینے میں ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی تیاری کا حصہ ہیں، اور جو شخص ان بابرکت دنوں سے پہلے ہی ان اعمال کا آغاز کر دیتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا لیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی تیاری اگر آپ پہلے سے شروع کر دیں تو یہ دلوں کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ رزق میں بے پناہ برکت لے کر آتی ہے۔ وہ صورت ایسی ہے کہ اگر ربیع الاول کے مہینے میں اسے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے، مگر جو بندہ قرآن کو اپنے روز کا حصہ بنا لیتا ہے اس پر رحمت کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اور جو بندہ ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہی سے اس چھوٹی سی بابرکت سورت کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور دیکھیے کہ اللہ کس طرح آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، آپ کے گھر سے بے برکتی، تنگی اور غم کو دور کر دیتے ہیں، اور نور اور رحمت سے ہر گوشہ روشن کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق
متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یہ کلمات اس لائق ہیں کہ جو بھی انہیں سنے وہ انہیں سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے، اور قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگوں نظر آتے ہیں، اور ان کے قول اور عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر دور، ہر حال میں انہی کے مطابق چلیں اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی ہو یا پھر دینی ہو، جسمانی ہو یا کاروباری ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، یا امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل کرم فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو آپ نے دل سے یہ عمل کرنا ہے، اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کی جائے، وہ اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنی پریشانی کے بارے میں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں ان تمام بہن بھائیوں کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ ناظرین، ہم تمام وظائف اور انسانیت کی فلاح کے لیے بتاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آیت میں مذکور لفظ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات شامل ہیں، انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح، اس کی بندگی اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن اور کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کی لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک اور حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی نہ پیدا کرتا۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلباء رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے، جن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے اور اپنی حاجت کے لیے دعائیں بھی کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ اے حضور، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ یہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کریں۔ وہ شخص چلا گیا اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہو رہیں، جس سے ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے اور ہماری فصلیں تباہ و برباد ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو ایک وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں گزرا تھا کہ تیسرا شخص آیا تو اس نے بھی دعا کے لیے درخواست کی کہ میں ایک بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کر دے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا، یہ
सब माजरा बुज़ुर्ग के तलबा भी देख रहे थे और हैरान और परेशान थे कि इतने सवाली आए। उन्होंने अपनी अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, लेकिन हर बार इन बुज़ुर्ग ने एक ही जवाब दिया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल को हल कर देगा। उनमें से एक तालिब इल्म ने इस बारे में पूछ लिया कि ये क्या माजरा है कि हर सवाल करने वाले पर आप एक ही जवाब दे रहे हैं कि कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। तो उस पर बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई, बल्कि जो कुरान करीम ने बताया है उसी का ही जिक्र किया है। अब इस्तिग़फ़ार कौन सा, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें या कोई भी इस्तिग़फ़ार आपको आता हो, आप उसको अपना विर्द बना लें और फिर देखें कि अल्लाह पाक आप पर आने वाली तमाम मुसीबतों, मुश्किलात, माली रिज़्क़ की तंगियाँ कैसे आसानियों में बदल देता है। बल्कि किसी भी शख्स को कोई भी परेशानी और गम लाहक हो तो इस्तिग़फ़ार करने के बाद वो ये दुआ पढ़े, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती का शिकवा करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, क्या तुम वो तस्बीह भूल गए हो जो मलाइका की तस्बीह है, जो तमाम मखलूक़ात की भी तस्बीह है, जिसके ज़रिए सबको रिज़्क़ दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी तस्बीह है? आप पहले टेक लगा कर तशरीफ़ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और आपने फरमाया, ऐ इब्ने उमर, सुबह सादिक के तलू होने के बाद से लेकर नमाज फ़जर तक के दरमियान ये कलिमात सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लो तो दुनिया तुम्हारे पास नाक रगड़ती हुई आएगी और अल्लाह ताला हर इस कलमे के बदले जो तुम कहोगे एक फ़रिश्ता पैदा फरमाएगा जो क़यामत तक तस्बीह बयान करता रहेगा और इसका सवाब तुम्हें मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसाअतों के दरवाज़े खुले हैं। अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की भी बशारत है। इसी तरह कई ऐसे आमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ये रिज़्क़ में वसाअत और बरकत कुशादगी भी मिलती है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहा, यानी अपने रिज़्क़ की तंगी के बारे में बताते हुए कहा कि दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो फ़रिश्तों की तस्बीह है और जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है? तुलूए फ़जर के साथ 100 बार कहा कर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, दुनिया तेरे पास जलील और ख्वार होकर आएगी। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए और फिर कुछ दिन के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई है कि मैं हैरान हूँ कि कहाँ उठाऊँ और कहाँ रखूँ। तो नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की करनी है। इसके बाद एक तस्बीह 100 दानों वाली सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और 100 तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की पढ़नी है। तो नाज़रीन, कुरान की वो सूरत जो कि बाबरकत, मुख्तसर, आसान और रिज़्क़ में बरकत देने वाली सूरत है, बल्कि कुरान का दिल कहलाने वाली सरासर नूर, सरासर शिफा और अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है सूरतुल फ़ातिहा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही के इब्तिदाई दिनों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से लेकर आए और फरमाया कि ये वो सूरत है जो रब्बे कायनात ने खुद अपने ख़जाने से अता फरमाई है। ये ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को ख़त्म कर देती है, दिलों को सुकून देती है और घरों में रहमतें बरसा देती है। सूरतुल फ़ातिहा सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की सूरत नहीं है, ये बंदे और रब के दरमियान एक राब्ता भी है, एक गुफ्तगू भी है, एक अर्ज़ है और इस अर्ज़ का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद देते हैं। तो जो बंदा रबीउल अव्वल जैसे बाबरकत महीने में सूरतुल फ़ातिहा को अपने रोज़ का मामूल बना लेता है, रोज़ाना सुबह शाम कम अज़ कम 3 बार इस सूरत को दिल से पढ़ता है, यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में, उसके घर में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि उसके घर से मोहताजी और तंगदस्ती दूर हो जाती है, उसके दिल से बेसकूनी ख़त्म हो जाती है और उसकी ज़िंदगी में नूर ही नूर आ जाता है। सूरतुल फ़ातिहा ना सिर्फ रिज़्क़ के दरवाज़े खोलती है बल्कि दिल की बीमारियों, नफ्सियानी उलझनों और ज़िंदगी की थकावट का भी इलाज है। और ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन ख़ास तोहफ़ों में से है जिन पर ख़ुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये नूर अल्लाह ने आसमानों की बुलंदियों से आपके लिए ख़ास नाजिल फरमाया है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि रबीउल अव्वल की तैयारी ऐसी हो कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का ज़रिया बन जाए, तो सूरतुल फ़ातिहा को आज ही से अपना साथी बना लें। दिन में 3 बार पढ़ें क्योंकि यह सूरत
ایک دعا بھی ہے، سب سے بہترین دعا ہے۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت ہے، حفاظت ہے، قبولیت ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ ایک نور ہے، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے، مقدروں کو بھی بدلتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ سماعت بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول میں اس عمل کو لازمی اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے سے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر